اندھیری رات، کمرے میں صرف ایک موم بتی جل رہی ہے۔ میز پر رکھا ہے ایک خنجر، ایک پستول اور ایک چھوٹی سی بوتل جس میں زہر ہے۔ سامنے بیٹھا ایک نوجوان لرزتے ہاتھوں سے قسم کھا رہا ہے، میں اپنے قوم کے لیے خون بہاؤں گا، میں راز کبھی ظاہر نہیں کروں گا۔ اگر میں نے عہد توڑا تو موت مجھے اپنے سیاہ پنجوں میں جکڑ لے۔ یہ تھا بلیک ہینڈ کا طریقہ، یہ ایک ایسی خفیہ تنظیم جس کی کہانی سن کر آج بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سال تھا 1911 کا، جگہ سیربیا۔ یورپ پر اس وقت سلطنت عثمانیہ اور آسٹریا ہنگری کی حکومت کا دباؤ تھا۔ کچھ فوجی افسران نے فیصلہ کیا کہ اب طاقت سے آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ یوں وجود میں آئی کرانا روکا، یعنی کالا ہاتھ۔ یہ کوئی عام تنظیم نہیں تھی، بلکہ خون اور خوف کی گواہی دینے والی انجمن تھی۔ ممبران کو شامل کرتے وقت روشنی مدھم کر دی جاتی، سامنے کھوپڑی رکھی جاتی جس کے قریب خنجر اور زہر رکھا ہوتا۔ نیا ممبر اس کھوپڑی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر قسم کھاتا کہ میں اپنے دشمن کا خون پیوں گا، میں راز کو قبر تک لے کے جاؤں گا۔ قسم کے بعد اس کے ہاتھ پر چاقو سے نشان لگایا جاتا، خون بہتا اور اس خون سے کاغذ پر دستخط کروائے جاتے۔ یہ صرف ایک حلف نہیں ہوتا، یہ زندگی اور موت کا سودا ہوتا۔ بلیک ہینڈز کے پاس کوئی دفتر یا ہیڈ کوارٹر نہیں تھا، یہ سایوں میں رہتے تھے۔ ان کا پیغام کبھی کسی خط پر نہیں لکھا جاتا، بلکہ دیواروں پر خراش، درخت پر نشان یا پاؤں کے نشان ہی حکم ہوتے۔ قتل سے پہلے شکار پر نظر رکھی جاتی، دن رات اس کی عادتیں نوٹ کی جاتی، پھر اچانک سڑک کے موڑ پر ایک دھماکہ یا ایک گولی۔ بعض اوقات وہ دشمن کو زہر سے بھی مار دیتے تھے اور مرنے والا کبھی نہیں جان پاتا کہ قاتل کون ہے۔ 28 جون 1914 کی صبح، سرائیوں کی گلیاں لوگوں سے بھری تھی۔ ولی عہد آرچ ڈیوک فرینز اور اس کی بیوی گاڑی میں بیٹھے ہاتھ ہلا رہے تھے کہ بلیک ہینڈ کے ساتھ قاتل شہر کے مختلف حصوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پہلا قاتل ناکام رہا، ہم پینکا لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ آرچ ڈیوک بچ گیا، مگر قسمت نے فیصلہ کر لیا تھا۔ گاڑی غلطی سے ایک دوسری گلی میں مڑ گئی اور وہاں کھڑا تھا پرنسس۔ اس نے پستول نکالا، 2 گولیاں چلیں، ایک آرچ ڈیوک کے دل میں لگی، دوسری اس کی بیوی کے پیٹ میں۔ خون سڑک پر بہنے لگا اور چند لمحوں میں دونوں مر گئے۔ یہ 2 گولیاں صرف 2 انسانوں کو نہیں ماری، بلکہ لاکھوں انسانوں کی موت لکھ گئی تھی اس ٹائم۔ قتل کے بعد آسٹریلیا ہنگری نے سیربیا میں جنگ کا اعلان کیا، پھر روس نے سیربیا کا ساتھ دیا، جرمنی نے آسٹریلیا کا، برطانیہ اور فرانس بھی کود پڑے۔ یوں پورا یورپ آگ میں جلنے لگا۔ پہلی جنگ عظیم میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، لاشوں کے ڈھیر، خندقوں میں سڑتے جسم، گیس سے جلتے چہرے۔ یہ سب کچھ صرف بلیک ہینڈ کے ہاتھوں کی وجہ سے شروع ہوا۔ جنگ کے دوران سیربیا کی حکومت کو خطرہ ہوا کہ بلیک ہینڈ قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ 1917 میں کئی ممبران کو گرفتار کر کے اندھیری جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ عدالتوں میں ان پر مقدمے چلے، کچھ کو گولی مار دی گئی، کچھ کو پھانسی، اور یوں بلیک ہینڈ کا وجود ختم کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بلیک ہینڈ واقعی ختم ہوئی؟ کیا اس کی جڑیں آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے؟ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ تنظیم محض ایک بہانہ تھی، اصل کھیل بڑی طاقتوں نے کھیلا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بلیک ہینڈ کے طریقے آج بھی دنیا کی خفیہ ایجنسیوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو سوچو، کل کی صبح شاید کسی اور کے خون سے رنگی ہو، کسی اور آرچ ڈیوک کی موت سے شاید ایک اور جنگ دنیا کو نگل جائے۔